بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، مجھے اپنی کم مائیگی کا کم علمی کا بھی اعتراف ہے، لیکن چلیں کچھ میں آپ سے سیکھتا ہوں، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں۔ ہم ایک نظم پڑھتے ہیں، نیو ایئرز ریزولوشنز۔ الزبتھ سیویل نے بہت خوبصورت نظم لکھی ہے، چھوٹی سی نظم ہے۔ نظم تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کے معنی، اس میں گہرائی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خوبصورت نظم ہے۔ تو ہر انسان نئے سال پہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ایک پلاننگ کے ذریعے سے، کسی طریقے کے ذریعے سے، ایک خاص پیٹرن کے ذریعے سے میں اس کو گزاروں گا۔ ہماری جو پوئٹس ہے الزبتھ سیویل، وہ اس نے بھی چاہا ہے کہ اس سال جو نیا سال شروع ہونے والا ہے، جو نیا سال ہوگا، اس کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 3 حصے اس نے اپنی پلاننگ کے بنائے کہ میں چاہوں گی کہ میں اس نئے سال میں کیا کروں۔ اس کی یہ چھوٹی سی نظم گرامیٹیکلی ایک فقرے پہ اصل میں وہ پوری محیط ہے، ایک فقرے میں وہ پوری آ جاتی ہے، ایک ہی، اور اس کو اس نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ 3 اس نے سٹینزاز بنائے ہیں اس کو، اور اس نے 3 آئیڈیاز، ایک سٹینزا پہلے میں ایک آئیڈیا رکھا ہے، دوسرے میں ایک آئیڈیا رکھا ہے، اور تیسرے سٹینزا میں بھی اس نے ایک آئیڈیا رکھا ہے۔ تو ہم نظم کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ I will drain long draughts of quiet as purgation. Remember twice daily who I am. شاعرہ کہہ رہی ہے، ہماری پوئٹس یہاں پہ کہہ رہی ہے تیسرے اسٹینزا میں، will lie on nights in the bony arms of reality and be comforted. کیا خوبصورت اس نے اس میں پرسونیفیکیشن بھی بتا دی ہے، وہ اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ تو شروع میں وہ کہتی ہے کہ اس سال جو میں حصے 3 کر رہی ہوں کہ میں کیا کروں گی۔ یہ خوبصورت نظم ہے۔ کہتی ہے کہ میں عموماً یہ کہا جاتا ہے جو لوگ پلاننگ نہیں کرتے، جو آنے والے سال کی، جو آنے والے وقت کی پلاننگ نہیں کرتے، اصل میں فیلئر کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں فیلئر ہوتا ہے، وہ اگر پلاننگ نہیں کرتے تو فیل ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، وہ مقصد کو اچیو نہیں کر پاتے۔ کہتی ہے میں نے اس سال جو ہے نیا سال، جیسے عموماً سارے ایسے کرتے ہیں لیکن انگریز خاص طور پر، جیسے ان کا طریقہ ہے، جس طریقے سے مری میکنگ اور ڈرنکنگ وائن اور ایسے ہیپی نیو ایئر اور اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اس نے ان یوزل اس کا طریقہ ہے، وہ سب سے ہٹ کے بڑا سیریس ہے۔ دیکھیں کہ اس نے ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید سوچیں کہ اس نے یہ کیا کیا ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کے، لیکن اس نے بہت خوبصورت طریقے سے کہتی I will drain long draughts of quiet. ڈراٹس ہوتے ہیں گونٹ، ڈرین میں نہ استعمال کرنا، ڈراؤٹ لیکوڈ کو نکالنا، آہستہ آہستہ نکالنا، ٹھیک ہے۔ کہتی ہے لمبے لمبے I will drain long draughts of quiet. کوائٹ جیسے کہتے ہیں کیپ کوائٹ، خاموش رہنا، ڈراٹس آف کوائٹ میں نے خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پیوں گی، استعمال کروں گی۔ ڈرین میں نے استعمال کرنا بھی یہاں پہ کہ اس سال میں کیا کروں گی کہ لمبے لمبے گھونٹ میں زیادہ تر خاموشی میں رہ کے سوچوں گی، اور لمبے خاموشی کے گھونٹ لیوں گی، مراقبے میں جاؤں گی، ایز اے پرگیشن، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے میں خاموشی کے لمبے گھونٹ پی جاؤں گی۔ کتنا خوبصورت آئیڈیا ہے یہ اس کا۔ کہتی ہے اس سال میں کیا کروں گی کہ اگرچہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی حدیث ہے کہ بولو کو پہچان لیے جاؤ، یعنی کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، لیکن غیر ضروری بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کو نیا نہیں ہے تو نہیں بولنا چاہیے، کچھ ہے تو بولیں، کوئی آئیڈیا پیش کریں۔ آئیڈیا پیش کرنا ہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ اسی لوگ تنقید کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں، عملی طور پر کام نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال بھی، انہی کا بھی فلسفہ یہی ہے
کہ جو ہماری کریٹیو چیز ہے نا، کریٹیو ہمارے اندر جو کریٹیونیس ہے، اس کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ ڈر ختم کرتی، تو ڈر نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس سال خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ لوں گی اور میں خاموش رہوں گی. جب وہ خاموش رہے گی، کہتی ہے میں اپنے من کی صفائی کروں گی. پرگیشن جو ہے بہت خوبصورت، کہ یہاں پہ اس نے ورڈ کو استعمال کیا ہے. ایرسٹوٹل کا بھی جو ہے اس کی تھیوری ہے، جو اس نے ٹریجڈی کیا ایرسٹوٹل نے تھیوری دی تھی، اور اس کا فنکشن ٹریجڈی کا کیا ہے. تو اس کا بھی اس نے بھی جو تھیوری دی تھی ایرسٹوٹل نے، اس نے بھی تھیوری آف پرگیشن دی تھی. پرگیشن ویسے جیسے زخم کو صاف کرتے ہیں جراثیم وغیرہ سے، یہاں پرگیشن کا مطلب ہے کہ اندر کی صفائی، من کی صفائی، کہ میں اتنی خاموش رہا کروں گی، اتنی خاموش رہوں گی کہ میں لمبے لمبے خاموشی کے گھونٹ لوں گی اور میں اپنے آپ کے من کی صفائی کروں گی. اس لیے کہ ہم دیکھیں، اگر زیادہ بولیں گے، ہم جب دوست بیٹھتے ہیں اور بعض دفعہ عورتیں بھی بیٹھتی ہیں بہت زیادہ، وہ جب باتیں کرتی ہیں تو افسوس ہے کہ ہماری باتوں میں کیا رہ جاتا ہے، زیادہ تر یہی پایا جاتا ہے کہ غیبت پائی جاتی ہے. حسین مجروح صاحب کا یہاں کیا خوبصورت شعر ہے. وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں، غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. اگر لفظ جو غیبت کے ہیں وہ ہم اپنی گفتگو میں جہاں دوست بیٹھے ہیں تھوڑی دیر، زیادہ دیر، یہ اگر کسی کی غیبت نکال دیں تو کیا بچے گا؟ اور خاموشی بچے گی، خاموشی رہ جائے گی، اور کوئی کام کی بات ہی نہیں ہوگی. کتنا بڑا المی ہے اس دور میں انسان کا، کہ غیبت کی معافی تو ہے ہی نہیں ہے. اتنی سخت سزا ہے کہ یعنی کہ وہ بندہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف کرے تو معافی مل سکتی ہے، اسی نے معاف کرنا ہے. یعنی کہ یہ الزام لگانا نہیں ہے، وہ تو بات ہے نا کہ غیبت یہ ہے کہ چاہے وہ بات سچی ہو لیکن اس کی پیٹھ پیچھے کی جا رہی ہے، نام لے کے کی جا رہی ہے، تو جو اگر کر دی تو تاکہ وہ اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیبت کو بہت برا مانا گیا ہے، اور جب تک وہ معاف نہ کرے تو انسان کو معافی نہیں مل سکتی. تو قبر ضرور بھاری کرنی ہے کہ ہمارا فیشن ہے. خوبصورتی باتوں کی یہی ہوتی ہے کہ غیبت خدا بچائے، اور بڑی ہی پریشانی کی بات ہے اور بہت بری بات ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اندر کی، شاعرہ کہہ رہی ہے کہ صفائی کروں گی. اور ایرسٹوٹل نے ٹریجڈی کا فنکشن یہ بتایا تھا کہ ہم ایسا ایک سیڈ کوئی ایونٹ دیکھتے ہیں، واقعہ دیکھتے ہیں ڈرامے میں، کہ اس کے بعد ہمارے ایکسیسو موشن جو ہیں، جذبات جو زیادہ ہوتے ہیں، جب ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ٹریجڈی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہیومن نیچر ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بعض دفعہ پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ہم رو دیتے ہیں. اور جب رو دیتے ہیں تو ہمارے جو ہمارے جو جذبات کی جو زیادتی تھی وہ نکل جاتی ہے. جب وہ نکل جاتے تو انسان پیچھے سے نارمل رہ جاتا ہے. یہی جو ہم ٹریجڈی پڑھتے ہیں ناول کی شکل میں، اچھی کہانی کی شکل میں، ٹھیک ہے، ڈرامے کی شکل میں، تو جب دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پیوریفیکیشن. ہم اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں. دیکھ کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لینے سے انسان کتنا ایسے ہلکا سا محسوس کرتا ہے، اس کے جذبات، یا وہ ایسا کندھا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پرگیشن کا لفظ ہے بہت خوبصورت ہے. اس نے کیسا خوبصورت یہ بھی بنایا، لانگ ڈراٹس آف کوائٹ، خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ لوں گے. تو اس نے خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. کوائٹ میں نے خاموشی ہے، پرگیشن میں نے پاک صاف کرنا ہے. عموماً ہم زخم کو صاف کرتے ہیں کہ جراثیم سے بچ جائیں، یہاں اس نے من کی صفائی کو کہا ہے. اس کے بعد خوبصورت بات اس نے کی ہے، remember twice daily who I am.
کہ میں ہر روز ایک میرا کام یہ ہوگا کہ میں دوسرا جو وہ چاہ رہی ہے کہ میں سال کا میرا گول ہے جسے میں نے اچیو کرنا ہے کہ ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم، کہ میں سوچا کروں گی کہ میں کون ہوں. جب یہ سب سے بڑا کوشچن ہے کہ اگر انسان پہچان لے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اسے کس نے بنایا ہے، اس کا خالق کون ہے. وہ اگر یہاں آیا ہے تو ابس تو پیدا نہیں کیا گیا. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ابس پیدا نہیں کیا گیا. ایک لمحے کے لیے بھی انسان اپنے مقصد سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، ہٹ سکتا. تو کیوں آیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، جتنی کائنات باہر ہے، اس سے بہت بڑی کائنات تو انسان کے اندر ہے. اب تو ایٹم کے اندر بھی دنیا جو دریافت ہو چکی ہے، اسے اندر کو جیسے کہا گیا ہے نا، حدیث پاک ہے کہ جو جہاد باہر والا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد انسان کے اندر ہے. اندر سے لڑنا جو ہے، اندر سے لڑنا. تو یہاں کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات. اگر یہ بندہ دیکھ لے، جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سجدہ کر کے اٹھتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. دو سجدوں کا فلسفہ یہی ہے کہ لکھا ہے اسکالرز نے کہ سجدے کا فلسفہ یہی ہے کہ پہلے سجدے کے بعد اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں سر جاتا ہے. کہ جیسے کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، اے انسان تو خاک سے نکلا ہے اور تجھے دوبارہ اسی خاک میں جانا ہے. اگر یہ مقصد سمجھ جائے، یہ چھوٹا مقصد نہیں ہے. اس نے ہماری پوئٹس نے کیا خوبصورت یہاں پہ فلسفہ بیان کر دیا. یہی اسکندر اعظم ایک دفعہ کسی علاقے میں گیا اور فتح کرتا ہوا، اس نے دیکھا لوگوں میں نہ افراتفری ہے، نہ پریشان ہے، نہ اسے لگا یہاں نہ فریب جھوٹ سے، یہ پاک لوگ ہیں، منافقت وغیرہ نہیں ہے. تو جب اس نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا ہے یہ، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر سے باہر اس نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اپنی قبریں بنائی ہیں. قبریں، وہ کہتے ہیں جاتی دفعہ بھی قبر کو ایک دفعہ دیکھ کے جاتے ہیں اور واپسی میں بھی اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے نہ اتنا لالچ اور نہ فراڈ جھوٹ. اسی لیے اس نے کہا میں نے اس بستی میں دیکھا، اس قبیلے میں دیکھا. میں اس دن کال اوبر پہ میں نے سفر کر رہا تھا، ان ڈرائیو پہ سفر کیا. تو میں نے پوچھا بندے سے کیا حال ہے بھائی، کہاں کے ہو؟ اس نے مجھے اپنا علاقہ بتایا. تو میں نے پوچھا نا کہ یار تمہارے علاقے میں کوئی خاص بات. مشہور ایک سیاستدان کا نام لیا جی، ہم اس کے پڑوس میں، نام نہیں لیتا میں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے علاقے کی خصوصیات. تو میں بھی آپ کے علاقے میں گزرتا رہا ہوں، سامنے جاتا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ دو باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں. ایک منافقت بہت ہے ہمارے علاقے میں، اور کہنے لگا کہ دوسرا سودی کاروبار جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو گیا. میں نے کہا سودی کاروبار، سود؟ تو کہتا ہے سود پہلے بات ہوتی تھی 6 ماہ یا سال کی. کہتا ہے سر چھوڑیں، سال 6 ماہ آپ گھنٹوں پہ پیسے ملتے ہیں، اور گھنٹوں کا حساب ہے کہ کتنے گھنٹے کے لیے کوئی پیسے لے کے گیا. اور تو دیکھیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. کوئی خصوصیات ہوتی ہیں. اسکندر اعظم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ فراڈ، نہ. تو وہ بہت متاثر ہوا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو قبر اپنی بنائی ہوئی ہے، اور یہ ہم صبح جاتے ہیں کام پہ تو دیکھ کے جاتے ہیں. تو یہ اگر انسان اپنا مقصد جان جائے، سمجھ جائے کہ وہ کیوں پیدا کیا ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا ہے، بہت اچھا. آپ دیکھیں کہ انسان اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر سمجھ جائے تو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدہ و رسولہ، کہ عبد پہلے کہا اور رسول بعد میں، کہ اتنا بڑا کہ وہ پاک وہ ذات ہے جو اپنے عبد کو لے گیا. تو اس کا مطلب انسان کی معراج کیا ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے، اور واقعی عبد وہی ہوتا ہے. عبد کو ایسا ہو جانا چاہیے کہ جب وہ سجدے میں جائے اس کا اور اس کے مالک کا کوئی فاصلہ ہی نہ رہے.
وہ اتنا قریب ہو، شارق سے قریب ہوتا ہے، شارق کے پاس ہے، تو دکھائی دینا لگے۔ یہ ایک بہت ایک نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتا تھا کافی دیر لگا دیتا تھا، تو لوگ مزاح کرتے تھے، ایک عابد تھا، وہ اچھا مسلمان بن گیا، نماز پڑھتا تھا بڑا، تو لوگوں نے کہا یار تو کیا اتنی دیر کر دیتے ہو، تو اللہ اکبر کہنے میں نماز نیت کرتے ہو، نماز نیت باندھتے ہو، اتنا ٹائم لگاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو اللہ اکبر کرتے کرتے تھوڑی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نیا مسلمان ہوں، لیکن جب تک مجھے سامنے کعبہ دکھائی نہ دینے لگ پڑے تو میں اس وقت تک اللہ اکبر کر کے نماز اپنی شروع نہیں کرتا۔ یعنی کہ اس کی کنسنٹریشن اتنی زیادہ تھی کہ اسے ایسے لگتا تھا کہ کعبہ اسے دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ہے، کاش ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہی شاعرہ کہہ رہی ہے۔ اب بہت پیارا ایک ڈرامہ ہے ڈاکٹر فاسٹس، اب بی ایس انگلش میں بھی ہے، ایم اے انگلش میں کبھی ہوا کرتا تھا، تو خوب سو شاید کسی سلیبس میں ہو، کسی ایم اے میں، تو وہ بھی پڑھ لکھ کے سارا نالج سیکھ کے تو آپ بعد میں اپنے مسٹیکن، ہی واز آلسو مسٹیکن، ہی مس انڈرسٹوڈ، اپنے آپ کو کہتے ڈاکٹر فاسٹ تم اتنا پڑھ لکھ کے بس ایک کیا ہو، انسان ہو، بس بھول جاتا ہے کہ انسان تو وہ ہے جو اگر چاہے تو خدا کو دیکھ لیتا ہے، ورنہ خدا تو اسے دیکھتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کا جواب دیتا ہے، اس کے سوال کا۔ وہ کہتا ہے میرے بندے عبد، میرے بندے تو کچھ مانگ تو میں تجھے عطا کروں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے، میں تو وہ انسان ہی رہا پڑھ لکھ کے، تو پھر وہ جادوگری سیکھنی شروع کر دیتا ہے، اور یہ جنتر منتر وغیرہ پڑھنے شروع کر دیتا ہے، اور شیطان سے اپنی روح کا سودا کر لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، اتنی یہ مجھے مل جائے تو میں اپنی ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور شیطان سے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنے سال جو تو مانگے گا میں دوں گا، اور پھر اس کے بعد تیری روح میں، یعنی کہ تو میری ملکیت، میرے جیسا میں کہوں گا یہ تو کرتا جائے گا، تو ویسے کر لیتا ہے، اور آخر میں پھر پچھتاتا ہے کہ یہ میں کیسا ایگریمنٹ۔ اگر اس کو بھی ابھی بھی دیکھیں تو ابھی ہمارے معاشرے میں جو بھتہ لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کرائے کے گنڈے ہیں، قتل کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کس نے جان دی ہے، اختیار کس کا ہے، اور انہوں نے کس رستے پہ اپنے آپ کو لگا لیا۔ اور یہ ہمارے سیاستدان، اور ہم ان کے پیچھے دیکھیں ذرا، جو ان کے لیے ہر کام کرنے کو تیار۔ ٹھیک ہے، سیاست جو ہے وہ خدمت کے لیے ہے، نہ کہ کسی کی جان مال عزت آبرو کو برباد کرنے کے لیے۔ آگے ہے آخری سٹینزا میں کہتی ہے وہ ہماری پوئٹس، وی لائی نائٹس ان دا بونی آرمز آف ریئلٹی اینڈ بی کمفرٹیڈ۔ لائی میں نے کہتی میں لیٹ جاؤں گی، بونی میں نے کمزور ہڈیوں والے، ریئلٹی فرٹیڈ پرسکون ہو جاؤں گی۔ کہتی ہے تیسری بات ہے کہ میں ریئلٹی کو فیس کرنا سیکھوں گی، میں جو ریئلٹی ہے اس کو فیس کروں گی، جو بھی ریئلٹی ہو، واقعی جو بھی ہو، جو انسان کا مقدر ہے، جو انسان جس کے لیے، قرآن تو کہتا ہے انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انجیل مقدس میں بھی بڑا خوبصورت ہے کہ جو دروازہ نوک کرتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو کوشش انسان کیا کرتا ہے وہ تو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو کافر کا بھی نہیں اس کی محنت کو رائے گاہ جانے دیتی، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے جو بھی ہوگی، جو رات کو میں، یعنی کہ جب اینڈ ہوگا تو میں جو کچھ میں نے کیا ہے، جو بھی ریئلٹی ہوگی اس کو ود اوپن آرم میں ایکسیپٹ کروں گی، قبول کروں گی۔ اور کہتی ہے کہ میں کیا ہوگا کہ جب میں رات کو لیٹوں گی، میں رات کو حقیقت کی باہوں میں سو جاؤں گی، اس کے ساتھ لیٹ جاؤں گی، اس کو اپنی پناہ میں لے لوں گی، جب ہم سو جاؤں گی
کہنے کا اس کا مقصد ہے ویسے ریالٹی ہوتی بونی عام، ہڈیوں والے ہاتھ چبھتے بھی ہیں، بازو چبھتے بھی ہیں، یعنی کہ اتنی آسان کام نہیں ہے فطرت. اور اسلام کہتا ہے کہ کہو سچ بات چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہیں جائے. تو یعنی کہ وہ کہتی میں اس کو قبول کروں گی. اتنا بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے واقعی، کہ اتنا حوصلہ کر کے ریالٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو کہتی ہے میں ریالٹی کو فیس کروں گی. یہاں بہت خوبصورت اس نے ریالٹی کو اس نے پرسونیفائی کیا ہے، یعنی کہ شاعری میں تجسیم کی صفت اس نے استعمال کیا ہے. پرسونیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کسی آئیڈیا کو ایسی خصوصیات دے دینی کہ جو ایک جاندار کی ہے، یا جانداروں والی ایٹریبیوٹس اسے دے دینا. جیسے اب ریالٹی کے ہاتھ پاؤں تو نہیں ہوتے، اب ان دا بونی آرمز آف ریالٹی، ٹھیک ہے، حقیقت کی باہوں میں جو بونی ہیں، جو ہڈیوں والے ہیں، یا کمزور ہاتھوں میں، یا چبھنے والے ان کے ہاتھوں میں لیٹ جاؤں گی. تو یہ بہت خوبصورت آئیڈیا ہے. تو جب ہم پرسونیفیکیشن استعمال کرتے ہیں تو پہلا جو ہے نا لیٹر اس کا بڑا لکھتے ہیں، جیسے ریالٹی تو آر اس نے بڑا ڈالا ہے. تو یہ پہلی نظم بھی کویسچن بھی پیپر میں آتا ہے، سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ what is personification. پرسونیفیکیشن کسی آئیڈیا کو، ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو، ٹھیک ہے، اس کو ایسی خصوصیات عطا کر دینا جیسے کہ وہ جاندار ہے. تو شاعرہ نے یہاں بھی خوبصورت پرسونیفیکیشن کا ڈیوائز استعمال کر کے ایک خوبصورت نظم ہمیں دی ہے. تو بہت خوبصورت نظم ہے، اگر سارے کو دیکھا جائے تو ایک لائن ہے. بہت شکریہ، بہت غلطیوں کی معذرت.